باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو جو ہے رکوع یعنی ارکان نماز کے سلسلے چل رہی تھی۔ ارکان نماز میں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر، رکوع، قیام متصل برکوع، اس کے بعد جو ہے سجدے کی بات ہو رہی تو سجدے کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ سجدے کے واجبات کے سلسلے ہماری گفتگو ہوئی، جس میں سے 5 واجبات میں نے بتا دیے۔ پہلا واجب یہ ہے سجدے کا کہ بدن کے 7 اعضاء زمین پر ٹکنا، جس میں سے ایک پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، میں پچھلے درس میں نے اس کی وضاحت دے دیا، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے، یہ ٹکنا واجب ہے۔ خدا نخواستہ ناخن اگر بڑے ہونے کی وجہ سے انگوٹھے زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں تو نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی۔ دونوں انگوٹھوں کا ٹکنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا ذکر سجدہ، دوسرے کیا تھا؟ ذکر سجدہ۔ ذکر سجدہ یعنی سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ واجب ذکر ہے، یا پھر اس کی جگہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کافی ہے انشاءاللہ۔ البتہ اضطراری حالت میں، اضطراری حالت یعنی جہاں پر انسان کو ایسا لگے کہ اب میں یہاں پر اگر جو ہے پورا ذکر کروں گا تو ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں کہیں، مجھے مثال کے طور پر ٹرین سے میں نیچے اترا نماز پڑھنے کے لیے اور مجھے خبر نہیں کب ٹرین نکل جائے گی، مجھے جلدی میں نماز پڑھنا، تو حالت اضطراری میں آیت اللہ سیستانی نے یہاں تک اجازت دی ہے 1 مرتبہ سبحان اللہ سجدے میں کہنا کافی ہے، کفایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے رکوع میں بھی ویسے اور سجدے میں بھی، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اللہ اکبر یعنی ہم 1 مرتبہ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ اکبر، اب جو بیٹھتے ہیں ایک لمحے کے لیے کا یہ واجب ہے، فوراً آپ سجدے سر اٹھا کے فوراً سجدے میں سر نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی کیا چیز ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، یعنی دوسرا سجدہ ختم ہو ہمارا، پھر 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے بحول اللہ وقوتہ، سجدے سے ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہو جانا ہے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے، اس کے بعد بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ جی 5ویں میں نے عرض کیا تھا کہ بدن کا حالت سکون میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اٹھتے اٹھتے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی اللہ اکبر بول لیتے جو ہے سیدھے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب اللہ اکبر، غلط، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب اللہ اکبر، یہ صحیح ہے۔ یعنی ذکر کو حالت سکون میں جو ہے پڑھنا ہے، اور وہاں پر آپ جو ہے یعنی بدن کو حرکت دیتے ہوئے ذکر کو نہیں پڑھ سکتے، جس طریقے سے ہم لوگ بحول اللہ کہتے ہیں، وہ ایک ہی ذکر ایسا ہے جس کو حرکت میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اب چھٹی چیز کیا ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتا دوں کہ واجب ذکر پڑھنے کی مقدار، سجدے میں ٹھہرنا اور بدن کا سکون کی حالت میں ہونا واجب ذکر پڑھتے وقت لازم ہے۔ اس بنا پر پیشانی زمین تک پہنچنے سے پہلے اور بدن سکون کی حالت میں ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کسی عذر کے بغیر سجدے کے واجب ذکر کو پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ ذکر کو دوبارہ سکون کی حالت میں کہے، اور اگر واجب ذکر تمام ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر سجدے سے اٹھا لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ غلطی سے دیکھیے، غلطی سے ایک بات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیزی جو رہتی ہے وہ تیزی کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ تیزی اسی وقت کرتا ہے انسان جب انسان کو خبر نہیں ہوتی، جبکہ پتہ چل چکا ہے تو پتہ چلے یا نہ چلے۔ اب اس میں بھی مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی آپ جان سکتے تھے نہیں جان کر بھولے سے، تو یہ چیزیں بہرحال اچھا یہ کیا ہے؟ واجب رکن میں سے نیت ایک ایسے ارکان ہے کہ جن کو جان بوجھ کر یا بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور دونوں سجدے،
ٹھیک ہے جی. لیکن دونوں مقام میں اگر مثلا نہ جاننے کی وجہ سے اس طرح عمل کرے تو اگر جاہل قاصر رہا ہو اس کی نماز ہے. جاہل قاصر رہا ہو, جاہل مقصر کی بات نہیں چل رہی. میں نے عرض کیا تھا جاہل قاصر کسے کہتے ہیں, جاہل مقصر کسے کہتے ہیں. جاہل قاصر یعنی آدی واسی. آج کے دور میں کوئی نہیں, آج کے دور میں جاہل قاصر سوائے آدی واسیوں کے. اور جاہل مقصر جس کے احاطے میں, جس کے اختیار میں, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, جس کے احاطے میں, جس کے اختیار میں کوئی عالم دین ہو, دین جان سکتا تھا, معلوم کر سکتا تھا مسئلے کو, لیکن نہیں جانا, کا جاہل مقصر. تو سیستانی صاحب یہاں پر باضابطہ جاہل قاصر کی قید لگائیں گے. جاہل قاصر اگر ہے تو اس کی نماز صحیح ہے, نہیں ہے کوئی ذریعہ اس کے پاس جو ہے دین اسلام حاصل کرنے کا نہیں تھا. لیکن یہ آج جو ہے بہرحال جی جی سب کچھ ہے, ساری کائنات اگر انسان کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہ. آپ یہاں کے بیٹھ جاؤ بیٹا, تھم سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ آرام سے. نہیں ادھر 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 ادھر, ہاں بس 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 ٹھیک. خوب. دوسرا مسئلہ, اگر پیشانی زمین تک پہنچنے سے پہلے بھول کر سجدے کے ذکر کو پڑھے اور سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے متوجہ ہو جائے کہ غلطی کی ہے, لازم ہے کہ دوبارہ بدن کے سکون کی حالت میں ذکر کو پڑھے. لیکن اگر پیشانی زمین تک پہنچ گئی اور بھول کر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے پہلے ذکر کو پڑھے تو اس کی تکرار بدن سکون کی حالت میں ہونے کے بعد لازم نہیں کہ اگرچہ ایسا کرنا احتیاط مستحب ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سجدے میں جا رہا ہے, اللہ اکبر, جانے سے سبحان ربی الاعلیٰ, لیکن پھر سجدے میں جانے کے بعد وہ تو ایک سبحان ربی الاعلیٰ تو بہرحال اس کا یہ ہوا کہ حالت سکون میں نہیں ہوا مثلا, ہاں جی ہاں. تو اب جو ہے کیا کرے گا, جب وہ سجدے میں چلا جائے گا اس میں سبحان اللہ واجب ذکر ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ, اب بعد لوگوں کیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب پہلا ذکر خدا نہ خاصہ اگر جان بوجھ کر نہیں بول رہا ہوں, جان بوجھ کر حرکت میں کسی ذکر کو پڑھنا جائز نہیں ہے, نماز باطل ہے. لیکن اگر بھولے سے سجدے میں جانے سے پہلے اس نے سبحان ربی الاعلیٰ بول دیا, پھر سجدے میں جانے کے بعد اس کا حالت سکون میں, یعنی حالت حرکت میں تو پہلے بول دیا اس نے جملہ, لیکن جب حالت سکون میں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول کافی ہے, اس کی نماز جو ہے باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسے لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے جو واجب ذکر کو اتفاق کرتے ہیں, وہ لوگ ذرا محتاط رہے کہ کوئی بھی ذکر حالت علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حالت حرکت نہ ہونے پائے. اگر سجدے کی حالت میں گرچہ ذکر پڑھنے میں مصروف نہ ہو, 7 اعضاء میں سے پیشانی کے علاوہ کسی ایک عضو کو جان بوجھ کر زمین سے اٹھا لے, چنانچہ وہ سکون جو سجدے میں لازم ہے تو اس سے سازگاری نہ رکھتا ہو تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے کہ اگر پیشانی اٹھانے کا حکم سے معلوم ہو جائے. اور ہمارے پاس اکثر دیکھے ہوں گے آپ سجدہ جب کرتے ہیں تو اکثر اس پہ کرتے ایسا سبحان ربی العظیم, یا پھر ایسا کرتے. اگر سجدہ کا نہیں رہا تب بھی آپ کا ایک عضو کہاں ٹک رہا ہے, زمین پہ ٹک رہا ہے. آگے بحث آگے کن پہ سجدہ کرنا صحیح ہے, کن پہ سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ایسا کر, اب یہ پیشانی ہے, یہ جو ہتھیلی کہاں ٹکی ہے, نماز باطل ہے, سجدہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے, بدن پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں. آئے گے انشاءاللہ گفتگو آگے انشاءاللہ. اگر پر یا اسپنج جیسی شے وغیرہ سے بنے ہوئے گدے پر سجدہ کرے تو اگر بدن اس پر سکون کی حالت میں نہ ہو سجدہ باطل ہے. گدا ہے نیچے بچھا ہوا, ٹھیک ہے, اور گدے پہ ہم نے سجدہ کا رکھا, اب جب ذکر کر رہے ہیں تو اندر دھسا جا رہا ہے, کبھی اوپر ہو رہا ہے, کبھی دھسا جا رہا ہے, وہ تو ایسی صورت میں سجدہ باطل ہے. بلکہ اگر پیشانی کو سجدے کے لیے اس کے اوپر رکھنے کے بعد پیشانی نیچے کی طرف حرکت کرے پھر ثابت ہو جائے کہ ذکر کو پڑھتے پڑھتے پھر بھی اشکال رکھتا ہے, احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کام کو بھی ترک کرے, مگر یہ کہ حرکت بہت کم ہو یا کام بھول کر انجام دیا ہو, اس بنا پر ایسے سجدہ گاہوں پر سجدہ کرنا جو سجدوں اور رکعتوں کی تعداد بتاتی ہے, اور جب سر اس کے اوپر رکھیں تو تھوڑا تقریباً 2 یا 3 ملی میٹر نیچے جاتی ہے,
پھر سر ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز گزار ذکر کو پڑھے تو حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کاؤنٹنگ والا سجدہ آتا ہے، سر رکھتے کہ کاؤنٹ کرتا ہو، 1 سجدہ 2 سجدہ۔ اکثر لوگ جو ہے اس کو اب کیا کہتے ہیں، ٹرینڈ کہیے یا فیشن کہیے، یا پھر یہ کہ ہم سے بڑا کوئی اور جو ہے مسجود خدا نہیں ہے، تو مشین آ گئی ایک سجدے کی، یہاں سے کراس نہیں ہوتی انشاءاللہ کراس، تو ایک مشین ہے جس میں سجدہ کا رکھا ہوتا ہے، نیچے رکھ دیتے ہیں اس کو، جب سجدہ کرتے ہیں تو 1 سجدہ وہاں پر کاؤنٹنگ ہوتا ہے، 1 سجدہ، پھر دوبارہ سجدے میں گئے 2 سجدے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی کیا ہے معلوم ہے، حرکت ہوتی ہے، کچھ ملی میٹر اندر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسی حالت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ ہاں البتہ وہ 2-3 ملی میٹر اندر جانے کے بعد پھر سکون کی حالت میں ہوتا ہے، تھوڑا رک کر کے اگر سجدے کا اگر جو ذکر کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وہ مشین تو پلاسٹک کی رہتی ہے، سجدہ کا مٹی کا ہی ہوتا ہے، سجدہ کا رکھنے کی جگہ جو ہوتی ہے خالی ہوتی ہے، ویٹ، ہاں ویٹ اینڈ میجرمنٹ جی، ویسی حالت میں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسی حالت میں 2-3 ملی میٹر یہ بھی اندر جاتا ہے، تو جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین پیدا نہ ہو جائے کہ اب سر نیچے نہیں جا رہا ہے، اب حالت سکون میں ہے میرا سجدہ، وہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہاں رکنا پڑے گا تاکہ سر پورا آپ کا پوری طریقے سے اندر چلا جائے، جتنے ملی میٹر اندر جانی ہے چلا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ سجدہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بہت زیادہ موٹا بھی نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیں پیشانی کا پیر کے انگوٹھے اور دونوں زانوؤں کے ہم سطح ہونا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ نہ زیادہ اونچی ہو نہ زیادہ نیچی ہو، بلکہ پیروں کے بالکل برابر، ٹھیک ہے جی۔ نماز گزار کی پیشانی کی جگہ زانوؤں اور انگلیوں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ سے بھی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ بلند نہ ہو۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں تو اب یہاں سے آپ کاؤنٹ کریں گے، اس سے اونچا نہیں ہونا سجدہ، 4 ملی ہوئی انگلیوں سے اونچا نہیں ہونا، اتنا اونچا ہو سکتا ہے، اتنا اونچا ہو سکتا ہے، مگر اس سے اونچا ہوگا تو نماز جی نہیں، بڑے سجدے کے وہ تو آپ کو 4 انگلیاں دیکھ لینا پہلے کیا، ایک موٹا سجدہ لے کے پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سجدہ بھی رکھ رہے ہیں، اچھا آپ جو بتا رہے ہیں بجائے ویسا بھی کر رہے ہیں جی۔ البتہ یہ اس لیے ہے خشب نہیں لگنا، ناک کو خشب بولتے ہیں، خشب نہیں لگنا بھائی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علیہ ارشاد فرما نماز تمہارے لیے اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تاکہ تمہاری جو ناک جس پر تم ناز کرتے ہو زمین پر لگے، جس سے تم کو اس بات کا احساس ہو کہ جب میری ناک یعنی میری عزت کچھ نہیں ہے، تمام عزت اس خدا کے لیے ہے، یہ تمہارے ذہن میں آنا چاہیے۔ اس لیے اب اتنے بڑے بڑے سجدے کے رکھ لے کے زبان جو ہے ناک کی زمین کو نہیں لگا رہے، یعنی یہاں پر بھی جو ہے 7 چیز لگنا، یہ 8ویں چیز ہے، مستحب ہے، واجب ہے، 7 چیز واجب ہے، 7 چیزیں واجب ہے، یہ جو ہے مستحب ہے ناک کا جو ہے، اس لیے مٹی پر رکھنا، اسی لیے 2 سجدے کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ یہاں رکھتے ہیں کہ یہاں رکھتے ہیں، کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ناک چھوٹی ہونے کی بنا پہ زمین پہ نہیں لگتی، تو سجدہ گاہ رکھتے ہیں یہاں پر تاکہ مٹی پہ نہ لگ سکے، کبھی دیکھا ہوگا اپنا، تو 2 سجدے کے آگے پیچھے رکھتے ہیں تاکہ ناک جو ہے زمین پر رگڑی جائے، تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے العزت للہ ولرسولہ، عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ڈھلان رکھنے والی زمین پر گرچہ اس کے ڈھلان معلوم نہ ہو پر پڑ رہی ہو، اگر نماز گزار کی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے زانوں اور پیروں کی انگلیوں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے نیچی یا اونچی ہو تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ اور یہی حکم ہے کہ اگر اس کی پیشانی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اس کی پیشانی رکھنے کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اختلاف رکھتی ہو، یہی حکم کیا ہے؟ ہاں اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ نیچے ہونا 4 انگلی، سجدہ کرنے کی جگہ سے آپ کے زانوؤں سے 4 انگلی نیچے ہونا یا 4 انگلی اوپر ہونا، نماز صحیح نہیں ہوگی،
ایسی صورت میں نماز احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے. جی اب یہ آخری مسئلہ، اگر پیشانی کو غلطی سے کسی ایسی چیز پر رکھے جو اس کے زانوؤں اور پیروں کی انگلیوں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی ہو، چنانچہ اس کی بلندی اتنی زیادہ ہو کہ نہ کہیں سجدے کی حالت میں ہے، لازم ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے، اور ایسی چیز پر جس کی بلندی 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہیں رکھے، لیکن اگر اتنی اونچائی ہو کہ کہا جائے کہ سجدے کی حالت میں ہے، چنانچہ واجب ذکر پڑھنے کے بعد متوجہ ہو تو سر سجدے سے اٹھا سکتا ہے اور نماز کو تمام کر سکتا ہے اور دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور اگر واجب ذکر پڑھنے سے پہلے متوجہ ہو، لازم ہے پیشانی کو ایسی چیز کی طرف جس کی اونچائی 4 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر یا اس سے کم ہے کھینچے اور واجب ذکر کو پڑھے. اس حال میں پیشانی کا اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پیشانی کا کھینچنا ممکن نہ ہو تو واجب ذکر اسی حالت میں پڑھ کر ہر نماز کو تمام کر سکتا ہے، نماز دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے گرچہ وقت وسیع ہو. کہتے ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھا متوجہ نہیں ہو کہ 4 انگلیوں سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب وہ سجدہ کر رہا ہے تو دیکھنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ سجدہ ہی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کوئی اسٹینڈا بھی نکل گئے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اسٹینڈ بھی بہرحال آج کل لوگ استعمال کرنے لگے. بیٹھ کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو بہرحال وہ اسٹینڈ کا سہارا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جو ہے نماز کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ کہ جو ہے ہمارے پاس یہ چیز ہے، لوگوں کو دکھانے کے چکر میں آپ سامان لے کے آ کے استعمال کر کے جو ہے ہوا بنانے کی کوشش کریں تو پھر مسئلے شرعیہ وہاں پر وجود رکھتا ہے. نہیں، سجدہ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے. یہ عمومی طور پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آدمی عمومی طور پر نماز پڑھ سکتا ہے تو 4 انگلی نہ نیچے ہونی ہے نہ 4 انگلی سے زیادہ بلندی ہونی ہے، اس کو بالکل اپنے زانوؤں اور انگوٹھوں کے بالکل برابر وہ جو ہے جگہ ہونی چاہیے تاکہ انسان نماز کو صحیح پڑھ سکے. 7ویں چیز، 6 چیزیں ہو گئی، اب 7ویں چیز کیا ہے؟ ایسی چیز پر پیشانی رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہو. اب آگے گفتگو کس پر سجدہ صحیح ہے، کس پہ سجدہ ہو سکتا ہے، کس پہ نہیں ہو سکتا. نماز گزار پر واجب ہے کہ پیشانی کو ایسی چیز پر رکھے جس پر شرعاً سجدہ صحیح ہے، اور اگر پیشانی سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو چہرے کے دوسرے حصے سے جیسے جبین یا ٹھڈی جس کا حکم آئندہ ذکر کیا جائے گا، جس چیز پر سجدہ صحیح ہے رکھے. لیکن سجدے کے دوسرے اعضاء یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں زانوں، پیر کے دونوں انگوٹھے گرچہ ان کا زمین پر رکھنا لازم ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسی چیز پر رکھیں جس پر سجدہ صحیح ہے. اسی طرح ان کا براہ راست زمین سے لگنا لازم نہیں ہے. اس بنا پر جو شخص ہاتھ میں دستانہ یا پیر میں موزہ پہنے ہوئے ہو اسی حالت میں سجدہ کر سکتا ہے، اور اتنی مقدار کے عرفاً 2 ہاتھ یا 2 پیر کے انگوٹھے زمین پر ہوں کافی ہے. جی، سوال کا جواب جو اس میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر نماز گزار پر واجب ہے، کیا واجب ہے؟ پیشانی کو ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ صحیح، اور اگر پیشانی سے سجدہ نہ کر سکتا ہو، اگر خدا نخواستہ پیشانی کسی وجہ سے زخمی ہے یا پھر جو شرعاً کوئی ایسا عذر رکھتا ہے جس کی بنا پر وہ پیشانی سجدہ نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں ٹھڈی کے ذریعے سے سجدہ کر سکتا ہے، جس کو بتایا گیا جبین، جیسے جبین یا ٹھڈی جس کا حکم آئندہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. نہیں، جبین کے ذریعے سے اس کا سجدہ صحیح ہے. لیکن سجدے کے دوسرے اعضاء یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں زانوں، دونوں پیر کے انگوٹھے گرچہ ان کا زمین پر رکھنا لازم نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کے اور سجدگی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونا، کوئی کپڑا نہیں آنا، کوئی بال نہیں آنا. ماشاءاللہ بال اتنے بڑے ہیں کہ سجدہ کرنے کے تو بال سجدگاہ اور اس کے بیچ میں آنے کا جائز نہیں ہے، سجدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی جبین خاک پر نہ ٹک جائے، جب تک کہ آپ کی ٹھڈی خاک پر نہ لگ جائے تب تک کہ سجدہ نہیں ہو سکتا. البتہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے زانے، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے، مثال کے طور پر ہاتھ پہ سردی کی بنا پر دستانے پہنا ہوا اور پھر ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ تو کپڑا ہے درمیان میں حائل،
گھٹنوں کے درمیان کپڑا ہے، یا پھر میں جیسا ابھی یہ پہنا ہوا موزے، تو پیر کے انگوٹھے کا، ان 6 چیزوں کے لیے کوئی چیز اگر حائل ہو درمیان میں زمین سے ٹکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیشانی کے لیے باضابطہ کہا گیا ہے کہ پیشانی کے اور سجدے کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ بال ہو۔ آج کل ایکسیڈنٹس بہت ہو رہے ہیں قبلہ، جی، جیسے آپ نے کہا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا گھٹنوں کا بھی ہوا، چھل گئے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نماز پڑھے، اس صورت بیٹھ کے پڑھنا ہے، اشارے سے پڑھنا ہے۔ وہ تو پچھلے کلاس میں نے عرض کیا تھا۔ جی، تو بہرحال 7ویں چیز کیا بتایا اس کے اندر، یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرائط دیکھیں آپ حضرات، کیا شرائط ہیں؟ جن چیزوں پر سجدہ کیا جائے ان کے لیے بعض شرائط ہیں جو آئندہ مسائل میں ذکر کیے جائیں گے۔ پہلی اور دوسری شرط پاک اور احتیاط واجب کی بنا پر غصبی نہ ہو۔ سجدہ کرنے کے لیے جس چیز پہ سجدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز پاک ہو اور غصبی نہ ہو۔ مثال کے طور پر عباس بھائی گئے سجدہ کا لے کے آئے، میں نے اتفاق سے کیا کیا اور رکھے وضو کرنے کے لیے گیا، میں آیا دیکھا سجدہ کا اٹھا لیا، وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز نہیں ہو سکتی، بھلے ہی مسجد کی جو ملکیت ہو سجدہ کا، چونکہ ابھی آپ کے اختیار میں ہے، گناہ نہیں ہو سکتا سجدہ۔ ایک دوسرے پاک ہونا ضروری ہے، اچھا اس کو پتہ نہیں کہ وہ رکھے گئے، نہیں وہ پتہ نہ ہونے کی صورت کیا لگے گا، لیکن مجھے خبر ہے کہ بس وہ لا کے رکھے تو مجھے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس لیے اگر میں اب شاہ رخ کے گھر پر خدا نہ خواستہ ایسے تو نہیں ہوا ابھی تک، دعوت اگر ہو جاتی ہے تو نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ہم کو اجازت لینا، شاہ رخ بھائی آپ کی اجازت ہے تو نماز پڑھ لوں، ایسا تو بغیر اجازت کے اب نماز، کیونکہ جگہ غصبی ہو جائے گی نا پھر، تو غصبی جگہ میں ہاں البتہ اس میں مسئلہ بھی ہے، اگر انسان کو حسن ظن ہے نہیں مجھے جو ہے اجازت مل جائے گی، خدا نہ خواستہ روکا نہیں جائے گا، ٹوکا نہیں جائے گا، شاہ رخ دے دیں گے، یقین کامل ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن البتہ ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، اسی لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، نماز اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو پوری جگہ نجیس ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ کالج وغیرہ جاتے ہیں، مولانا کالج میں دیکھیے آپ وہ جگہ ہے مگر کافروں کا کالج ہے، پورے ہندوؤں اور کرسچن کئی جو ہے مذہب کے لوگ اس میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجس ہے لیکن سوکھی ہوئی ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں کتے نے جو گیلا ہوا، گیلا ہو کے آیا بیٹھا یا پورا گیلا کر دیا، پھر اس کو اٹھ کے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد وہ جگہ سوکھ گئی، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سجدگاہ ہو، بشرطے کہ آپ خود بھی گیلے نہ ہوں۔ اگر آپ گیلے ہیں تو نیچے کی نجاست جو گیلا پن سے آپ کو صلاحیت کر دے کہ لباس نجس، اور نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی، کہ آپ بھی سوکھے ہوں، جگہ بھی سوکھی ہو، اور پھر نماز جہاں پڑھ رہے ہیں آپ سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ کرنے کی جگہ آپ کی خالی پاک ہونا ضروری ہے۔ سجدگاہ یا دوسری چیز جس پر انسان سجدہ کر رہا ہے، اتنی مقدار جس پر سجدہ صحیح ہے پاک ہونا چاہیے، لیکن اگر پاک سجدگاہ نجس قالین پر رکھیں یا سجدگاہ کے ایک طرف کا حصہ نجس ہو اور دوسری طرف پیشانی رکھیں تو حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پمپلز ہو جاتے ہیں اور اتفاق سے وہ ایک پمپل یہاں ہو گیا، زندگی میں کبھی ہوتا ہے ایک آدھی پمپل یہاں ہو گیا اور ہم نے سجدہ کر لیا، اتفاق سے وہ حالت نماز ہی پھٹ گیا اور تھوڑا سا خون سجدگاہ پہ لگ گیا، اب پورا سجدگاہ چینج کر دیں گے؟ ضروری نہیں، آپ اس کو گھما دی پلٹا دیجیے، سجدہ کرنے کی جگہ جو اوپر سطح ہے وہ پاک ہے کہ نہیں، وہ آپ کیا کریں گے، آپ پلٹا کے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس جگہ سے ہٹا کے جہاں سے خون لگنے کا بھی دوبارہ امکان ہے کہ یہ حصے پہ سجدہ کر لیں یا پھر یہ حصے پہ سجدہ ہو سکتا ہے، یعنی اتنے حصے میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں جی، لیکن ضروری کیا ہے کہ دو بھوؤں کے درمیان کے حصے میں سجدہ صحیح ہے۔ یہ حصے سے نہیں کر سکتے سجدہ، نہیں بال اگے ہوئے نا اوپر، جہاں بال نہیں ہے، بال اگنے کی جگہ تک کہیں بھی کر سکتے آپ، لیکن جہاں بال اگنا شروع ہو گئے چونکہ بال
ہر درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا، لہذا جائز نہیں ہے۔ جی سجدگاہ یا دوسری چیز جس پر انسان سجدہ کر رہا ہے احتیاط واجب کی بنا مباح ہو، غصبی نہ ہو، اس پر اس بنا پر اگر نماز گزار جان بوجھ کر غصبی سجدگاہ پر سجدہ کرے تو گناہ کیا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ آپ کے سوال کا جواب سجدے کا جو کالا ہو جاتا ہے نا یہ، جی میل اس کا کیا ہوگا؟ صاف کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھائی مٹی نظر نہیں آ رہی، کالا میل پورا آ گیا ہے، تو مسجد میں گیا مل گیا کوئی، اب ویسی صورت میں ہاں نہیں، آپ وہاں پر جو ہے میں خود بتاتا ہوں، وہ ہمارے پاس بیت الخائم میں ایک دفعہ نماز کے بعد موڑ کے میں نے ڈانٹ دیا ایک بندے خدا کو، وہاں باضابطہ پہلے ہی سے نماز سے پہلے وہاں کے جو کمیٹی ہے وہاں کے وہ افراد ماشاءاللہ پورا صاف صفائی کر کے رکھتے ہیں اور پیپر وہیں پر رکھ دیتے۔ اب جس کو دیکھو انہیں آ رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے، وہ نماز چل رہی جماعت سے یا گھستے تھے کھڑے ہوئے کر 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 کر۔ اب آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اب پورا ذہن ہمارا وہاں، اس لیے کہ ہم کو یہ ہے کہ اب کوئی آتا ہے نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو پہلے ہم کو پتہ چلے کہ بندے خدا شریک ہونا چاہ رہا ہے، انہیں اللہ اکبر بولتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا اللہ اکبر بولنے کے بعد ہم سر اٹھانا ہے، پورا دماغ یہاں پر رہتا۔ اب وہ گھر 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 گھستے تھے کھڑا، پورا دماغ وہاں جاتا، پوروں کی نماز کی ذمہ داری کندھے پہ۔ میں نے کہا کہ نماز ختم کر دیں، کیا جو ہے یہ اس طریقے سے، جبکہ پورا صاف کر کے رکھا گیا ہے، آپ کو گھسنے کی ضرورت نہیں، آپ آئیے فوراً میں نماز شروع ہو چکی، سجدہ کر لیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ آپ کا انتظار دوسروں کے لیے نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اکثر مسجدوں میں یہ چیز کا اہتمام رہتا ہے کہ اس کو گھس کے رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے میل کی پرت جم چکی ہے تو اس کو ہلکا سا اس کو صاف کر دیں، پلٹا کے پیچھے اگر جو ہے سجدہ کا ہے اس پہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی چھوٹا ملا کافی، مشکل نہیں ہے، بس مٹی پہ سجدہ ہونا چاہیے، اتنی سی مٹی کیوں نہ ہو، مٹی پہ سجدہ ہو رہا کافی ہے انشاءاللہ۔ جیسا انہوں نے پوچھا، تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ آدھے ٹکڑے پہ یا پاؤ ٹکڑے پہ جو ہے نماز جائز نہیں ہے، تو اس سلسلے سے آپ نے فرما دیا۔ جی لکڑی کے بھی سجدے کے بنے ہوئے رہتے ہیں مسجدوں میں جو لاسٹ میں ملتے ہیں، ہر وہ چیز پہ سجدہ جائز ہے جو کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو۔ لکڑی ہم کھاتے نہیں، پان کا پتہ ہم کھاتے ہیں، لہذا پان پہ سجدہ، آم کا پتہ ہم کھاتے نہیں، آم کے پتے پہ سجدہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو۔ چٹائی آپ پہنتے نہیں، اوڑھتے نہیں، آپ رضائی آپ اوڑھتے، رضائی پہ سجدہ نہیں ہوگا، چٹائی پہ ہو سکتا ہے۔ جی فرمائیے۔ ہو دوران نماز جیسے ہمیں نماز اسٹارٹ ہو گئی ہے، جی بچے سجدے کا لے لیتے ہیں، جی تو اب جیسے ہمارے سجدے کی پوزیشن آ گئی، کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہیں سے چلے کرنے کے لیے؟ دیکھیے سجدگاہ پر سجدہ کرنا، پہلے یہ سن لیجئے کہ اگر خاک شفا ہے تو مستحب ہے، ثواب میں اضافہ ہے۔ اگر سجدگاہ نہیں ہے اس پہ بھی اب سجدہ ہو سکتا ہے۔ جی میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ جیسے شرٹ کا جو سلیپ رہتا ہے اس کو کھینچ کے بھی ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کو کھینچ کے کریں گے تو پھر آپ کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ پھر آپ کو جو ہے اوپر نہیں رکھنا ہے، سجدے میں ہاتھ بالکل یہ پوزیشن رکھنی ہے۔ کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو، میں نے ابھی عرض کیا، جو چیز کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو اس چیز پر سجدہ کرنا صحیح نہیں۔ کپڑے پہ سجدہ کر ہی نہ سکتے۔ جی اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ٹیشو ہے، ٹیشو تو کھانے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا پیپر ہے سادہ سا جس پہ کچھ لکھا نہ ہو، کہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس جو ہے چٹائی ہے، جیسا آپ نے سوال کی، بہترین چیز چٹائی پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کارپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، فل سلیپ ہے آپ کے پاس، صرف کے اوپر نہیں کر سکتے، اس کے اوپر اس کے اوپر کر سکتے ہیں، ہو جائے گا۔ کھائی یا پہنی، ایک ہم کو ایک کیا کہتے ہیں، آپ کو ایک کنڈیشن دے دی ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ جو چیز کھائی یا پہنی اپنے بدن پہ استعمال نہ کرتے اس چیز کو، اس چیز کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب چاہے وہ اس طریقے کا ہو یا کسی اور طریقے کا ہو، اگر ہم بدن پہ استعمال کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ آگے اور مسائل جو ہے انشاءاللہ تفصیلی جو ہے چیزیں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ جی لازم ہے کہ جس پر سجدہ کر رہا ہے ایسی چیز ہو جس پر پیشانی ثابت رہے، پس ڈھیلا
گیلی مٹی اور نرم خاک پر سجدہ کرنا جس پر پیشانی ثابت نہ رہتی ہو صحیح نہیں ہے۔ ڈھیلا، اینٹ کا ڈھیلا جو ہوتا ہے چبھتا ہے، سجدہ نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس پہ سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پیشانی نیچے کی طرف تھوڑا حرکت کرنے کے بعد ثابت ہو جائے اس کا حکم مسئلہ نمبر 1252 میں بھی جو میں نے بیان کیا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر انسان گیلی مٹی کے علاوہ جس پر پیشانی ثابت نہیں رہتی ہو کوئی اور چیز نہ رکھتا ہو تو پیشانی کو اسی پر رکھے اور اپنے بدن کی سنگینی کو اس پر نہ ڈالے۔ یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس یہ گیلی مٹی کے علاوہ جس پہ ہم سجدہ کر سکے، یا مثال کے طور پر نیچے رضائی پڑی ہوئی ہے اور وہی چیز ہم کو جو ہے اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پورے بدن کا ویٹ اس پہ ڈالنے کے بجائے آہستہ سے اس پہ سر رکھ کے سر اٹھا لے تاکہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا بدن سکون کی حالت میں تھا ذکر واجب کو انجام دینے تک۔ چوتھی شرط، اس کی مساحت، لمبائی چوڑائی اتنی ہو کہ عرفاً اس پر سجدہ صدق کرے، یعنی اتنا بڑا بھی نہ ہو، ایک ہاتھ کے اونچا، ایک آدمی مثلا اتنا سا ہو جس پہ پیشانی سے آ رہی ہو، بس کافی ہے اتنا سجدہ، زیادہ بڑا نہیں ہونا۔ پورے گنبد بنا کے ہم لا کے رکھتے تھے قبلہ کے واسطے، ہاں نہیں اکثر کیا ہوتا ہے وہ بڑی گنبد جو ہے بنا کے سجدے کی سامنے رکھ دیتے قبلہ کے، قبلہ بڑے ہے تو بڑا سجدہ کا جی ختم تو پوچھوں گا نہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ کیا پوچھ سجدگاہ یا دوسری چیز جس پر پیشانی سجدے کے لیے رکھی جاتی ہو جیسا کہ گزر گیا ہے، بہرحال یہ بات ابھی میں نے عرض کر دیا۔ ضروری نہیں ہے وہ مقدار جو اس سے پہلے والے مسئلے میں ذکر کی گئی ایک جگہ اکٹھا ہو، بلکہ پراگندہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے۔ اس بنا پر تسبیح کے دانوں پر سجدہ جو ایک دوسرے سے جدا ہوں جائز ہے، اس شرط پر کہ مجموعی طور پر جس پر پیشانی رکھی ہے اس طرح سے ہو کہ عرفاً کہا جائے کہ پیشانی سے سجدہ کر لیا ہے۔ یعنی اگر ابھی آپ کی بات کا جواب مل جائے گا آپ کے پاس سجدہ کا نہیں ہے لیکن ایک تسبیح ہے، خاک شفا کی تسبیح کا، خاک شفا کی تسبیح کے دانے پہ بھی اگر سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ آپ کا ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی ہے تو کافی ہے۔ یہ باضابطہ مسئلے میں انہوں نے بیان کر دیا۔ آپ کا مسئلے کا جواب الحمدللہ جی۔ اب جو مسئلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ پیشانی اور اس چیز کے درمیان جس پر سجدہ صحیح ہے کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو، پس اگر سجدگاہ گندی ہو یا انسان کا بال یا چادر یا مقنع اور یا کوئی دوسری چیز پیشانی پر ہو اس طرح سے کہ عرفاً معنی شمار کیا جائے اور پیشانی کو واجب مقدار میں ایسی چیز تک جس پر سجدہ صحیح ہے براہ راست نہ پہنچنے دے، ایسی صورت میں اس کے ہوتے ہوئے سجدہ باطل ہے، اور لازم ہے کہ سجدے سے پہلے اس معنی کو برطرف کریں۔ کیا کریں؟ اس کو برطرف کریں۔ لیکن اگر سجدگاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو تو حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سجدگے کے درمیان میں، سجدگاہ جس پہ عباس بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک میل کی پرت اس کے اوپر آ جائے، یا پھر یہ کہ درمیان میں پیشانی اور سجدہ کے درمیان کیا ہو جائے، میل آ جائے، یا پھر بال آ جائے، یا پھر کپڑا آ جائے، یا پھر مکھنے کا کپڑا آ جائے۔ آپ کے سوال کا جواب نہیں، ہمارے سلپس کے بارے میں بول رہے تھے نا آپ، یہاں پر مکھنا، لفظ مکھنا ہے نا، عورت جو مکھنا پہنتی ہے، مکھنا اگر کپڑا آ جائے اگر، ایسی صورت میں سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو برطرف کرنا ضروری ہے ورنہ سجدہ باطل ہے جی۔ البتہ سجدے کا رنگ تبدیل ہو جائے کوئی مذائقہ نہیں، رنگ تبدیل ہو تو یعنی وائٹ تھا تھوڑا پیلا ہو گیا، ہاں سجدے کرنے کے بعد تھوڑا سا پیلا ہو جائے، پیشانی کا جو بھی ہے لگیا نہیں آہستہ آہستہ بھی میلا ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے، ابھی سمجھ میں ہے آپ کو، آہستہ آہستہ وہ میلا ہونا شروع ہوا تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بالوں کا درمیان میں آ جانا یا کپڑے کا درمیان میں آ جانا کا جائز نہیں ہے، باطل ہے۔
اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی سے چپک جائے، دوسرے سجدے کے لیے سجدہ گاہ کو پیشانی سے الگ کرے، پھر سجدہ کرے، اور اس طرح ایسی چیز جس پر سجدہ صحیح ہے کچھ مقدار پیشانی سے لگ جائے، اس طرح سے کہ وہ معنی شمار کیا جائے، اور پیشانی کی کھال کو واجب مقدار میں براہ راست ایسی چیز پر جس پر سجدہ کر رہا ہے نہ پہنچنے دے، تو اس انسان کو چاہیے کہ بعد کے سجدے کے لیے اسے برطرف کرے۔ بعض اوقات یہ دیکھو وضو کرتے آدمی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، پہنچتے جو ہے نماز پڑھنے کا پہلا سجدہ کرتے ہو، کیا ہوتا ہے سجدہ کا بالکل چھوٹا ہونے کی بنا پہ چپک دیتا ہے پیشانی میں۔ ہم نے سجدے سے سر تو اٹھا لیا لیکن سجدہ ہمارے پیشانی پہ چپکا ہوا ہے، تو کہا ایسی صورت میں اس کا الگ کرنا ضروری، دوسرے سجدے کے علاوہ یہ چپکا ہوا ہے تو دوبارہ پھر سجدے میں چلیں گے، سجدہ ہوگا نہیں، وہ ایک ہی سجدے میں شمار ہوگا، جدا کر کے رکھنا، پھر دوبارہ سجدہ اس کے اوپر کرنا ہے، کیونکہ میرا روزمرہ میں یہ جو ہے چیز پیش آتی ہے، لہذا اس لیے جی۔ پانچویں شرط محل سجدہ کی جنس کی رعایت کرے۔ جنس کیا ہے؟ سجدے کے وقت پیشانی کو زمین پر جیسے خاک، پتھر، ریت اور بالو اور ایسی چیزیں جو کھانے پینے میں استعمال نہ ہوتی ہوں اور زمین سے اگتی ہوں جیسے لکڑی، درختوں کے پتوں پر رکھے ایسی چیزوں پر سجدہ جو انسان کی خوراک شمار کی جاتی ہو اور کچی یا پکی ہوئی کھائی جاتی ہے جیسے گیہوں، سبزیاں، پھل، خواہ زمین سے اگے یا کہیں اور سے فراہم کی جائے، اور اسی طرح ایسی چیزوں پر جو انسان کو پوشاک شمار کی جاتی ہو، یعنی وہ چیزیں جو معمولاً پہنی جاتی ہیں جیسے مختلف لباس یا وہ چیزیں جن سے لباس تیار کیا جاتا ہے اگرچہ ابھی بنایا نہ گیا ہو، جیسے روئی، دھاگا، لباس صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1265، اس میں واضح ہو کن چیزوں پہ سجدہ واجب ہے؟ میں نے دو الفاظ میں کہہ دیا، جو کھائی، اتنا بڑا مسئلہ پورا بیان کرنے کے بجائے دو چیزیں جو کھائی یا پہنی نہ جاتی، پہننے سے مراد اوڑھنا بچھونا یا پھر یہ کپڑے جو ہم پہنے ہوئے ہیں کا یہ کپڑے کام نہیں آتے، یا پھر وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہے جیسے پھل کے درخت کے جو ہے پھل، اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، یا درخت کے وہ پتے جو زمین سے اگتے ہیں جیسے پان ہو گیا، کا پان کھاتے ہیں لیکن پان پہ سجدہ واجب سجدہ نہیں ہو سکتا، باقی اس کے علاوہ کوئی دوسرے پتے رہے تو آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بات ایسی چیزوں پر سجدہ کرنا جو زمین کا جز شمار نہ ہوتی ہو جیسے شیشہ، پلاسٹک، سونا، چاندی، نیکلس، ماشاءاللہ، لوہا اور دوسرے فلزات، اور جو چیز شیشے یا پلاسٹک کے میٹیریل سے بنائی جاتی ہے یا اس طرح کی چیزوں پر صحیح نہیں ہے، لیکن تارکول اور گندا بیروزہ، یعنی تارکول کی ایک گھٹیا قسم ہے، کو مجبوری میں دوسری چیزوں پر جن پر سجدہ صحیح نہیں ہے مقدم کرے۔ یعنی سمجھ گیا آپ؟ نہیں سمجھ؟ سجدہ کن چیزوں پہ جائز نہیں ہے؟ شیشے پہ سجدہ نہیں کر سکتے آپ، جی پلاسٹک، سونا، چاندی، پتل، تانبا یا پھر ایسی کوئی اور دھاتیں اور دیگر فلزات، اور جو چیزیں فلزات، شیشے یا پلاسٹک کے مٹیریل سے بنائی جاتی ہیں اس پر سجدہ نہیں کرتا۔ البتہ تارکول اور گندا بیروزہ یعنی تارکول کی ایک گھٹیا قسم، یعنی تارکول کسے کہتے ہیں؟ ڈامبر، ہاں، کچھ نہ ہونے کی صورت میں، مجبوری کی حالت میں اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں۔ انگور کے پتوں پر سجدہ کرنا جب وہ لطیف نازک ہو اور اس کا کھانا معمول ہو جائز نہیں ہے، اس صورت کے علاوہ سجدہ کرنے میں حرج نہیں ہے، اور ان چیزوں پر سجدہ کرنا جو زمین سے اگتی ہوں اور جانوروں کی خوراک ہے جیسے گھاس بھوسا وغیرہ صحیح ہے۔ ورگنب بول کے ایک آئٹم ہوتا ہے جس میں جو ہے اس کے انگور کے پتوں سے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر چاول کا رہتا ہے، جو سعودی میں یا وہی بتا رہے ہیں، اگر انگور کے پتوں کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے،
اب مجھے تو اس کا استعمال بھی نہیں معلوم کیسے کھاتے ہیں، وہ تو کھانے میں استعمال ہی نہیں میری نگاہ ہے، کہا میں کر سکتا ہوں اس کے اوپر سجدہ جب تک وہ نرم و نازک ہو. اب وہ کڑک ہو جائے تو سجدہ کرتے پھٹ جاتا، آدھا 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 ادھر نہیں کرتا، نرم و نازک. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ میں وہ کھایا جاتا ہے لہذا نہیں کر سکتے اس پہ آپ. وہ گھاس جس کا کھانا بعض شہروں میں معمول ہے اور دوسرے شہروں میں معمول نہیں ہے، چنانچہ اس شہروں کے افراد کے نزدیک بھی جن کے یہاں کسی بھی بنا پر معمول نہیں ہے گھاس کھانے والی گھاس شمار کی جائے، ایسی گھاس پر سجدہ صحیح نہیں ہے. اگر کچے پھلوں پر بھی سجدہ کرنا احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے، اس پہ بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے. جیسے بہرحال بعض گھاس ایسی ہے جو ہمارے پاس نہیں کھائی جاتی، لیکن وہ گھاس ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ گھاس کھائی جاتی جڑی بوٹی، مثال کے طور پر کسی اور جگہ پر ہم کو پتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیوں میں اس کا شمار ہے، نہیں کر سکتے. اب نماز کو سجدہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر. اخروٹ، بادام، فندق، پستہ، خوبانی کے بیج پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. ابھی کہا کچے پھلوں پہ نہیں کر سکتے، تو آپ ڈرائی فروٹ پہ تو کر سکتے ہیں. کہا نہیں. لیجئے جواب یہاں پر آ گیا. اخروٹ، بادام، فندق، پستہ، خوبانی کے بیج پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور ان کے چھلکے پر سجدہ مغز نکال لینے کے بعد جائز ہے. اسی طرح خرما کی گٹلی پر سجدہ جائز ہے. خورمے کی جو گٹلیاں، خورما یعنی کھجور کی گٹلی پر سجدہ جائز ہے. لیکن اس کی گٹلی نکال کے کر سکتے ہو نا، وہی گٹلی پر ہی سجدہ جائز ہے، کھجور پہ سجدہ جائز نہیں ہے. کھانے کا آئٹم نکال لو آپ، یا اخروٹ ہے، اخروٹ کا مغز اندر سے نکال لو، خالی کھوکھلا بچ جائے گا، اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. کیونکہ کھائی یا پہنی نہیں جاتی نا، وہ پھینکنے میں شمار ہے، وہ ہمارے استعمال میں کچھ ہے نہیں. کہا کہ ایسی صورت میں آپ سجدہ جی. چننے کے پتھر اور جس پر بلکہ پکے ہوئے چونے اور جسپم اور پکی ہوئی مٹی، اینٹ اور مٹی کے کوزے پر بھی سجدہ صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ پکا ہوا چونا ہے. اب یہاں پر جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کب ہم کو اضطراری حالت میں ہمارے پاس دیگر مٹی، ریت یا پھر پتھر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو یہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے بہرحال اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. چونے کے پتھر ایک، اور یہ جسپم بلکہ پکے ہوئے چونے، اور جسپم اور پکی ہوئی مٹی، جپسم ہے، جسپم لکھا ہوا ہے، جپسم اور پکی ہوئی مٹی، اینٹ اور مٹی کے کوزے پر بھی سجدہ صحیح ہے. جیسے آپ نے ٹھکری کہا، کویلیاں پہلے ہمارے پاس ہوتے تھے، کویلیوں کی شیپ جن کے بعد تو پکانے کے بعد اس کو ایک شیپ دے کر کے بنا جاتا ہے. کہا وہ اس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اصلی قیمتی پتھروں جیسے عقیق، فیروزہ وغیرہ پر سجدہ کرنا حرج نہیں رکھتا، اور اسی طرح مختلف قسم کے پتھروں پر خواہ زینت کے لیے ہوں یا غیر زینت کے لیے ہوں، جیسے سنگ مرمر اور سفید، سیاہ، سرخ اور دوسرے رنگ کے پتھروں پر سجدہ کرنا صحیح ہے. اصلی قیمتی پتھروں جیسے عقیق، فیروزہ وغیرہ پر سجدہ کرنا حرج نہیں رکھتا، حرج نہیں رکھتا. جی ماشاءاللہ. سنگ مرمر بھی اگر مل جائے تو کیا کہنے، مجھے بھی لا کے دے دینا بعد میں. اور اسی طرح مختلف قسم کے پتھروں پر خواہ زینت کے لیے ہو یا غیر زینت کے لیے، جیسے سنگ مرمر اور سفید، سیاہ، سرخ اور دوسرے رنگ کے پتھروں پر سجدہ کرنا صحیح ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جو بھی آپ بولے اس کے اوپر پڑھ سکتے ہو. جی انگوٹھی ہے، اب انگوٹھی تو چاندی کی، لیکن اب یہ پتھر آپ کا کیا ہے معلوم؟ گنبدی ہے. گنبدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سجدہ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھہراؤ نہیں رہتا. ہاں، فلیٹ نہیں کر سکتے اس کے اوپر.
सपोज ये क्या? कि अगर फ्लैट रहा हाँ फ्लैट रहा तो कोई मसला नहीं, सजदा करने में कोई हर्ज नहीं। जब यहाँ पर जो है अपने को इजाज़त दे रहे हैं, अंगूठी की हालत अंगूठी की हालत में बोल रहा हूँ। ऐसी हालत में नहीं कर सकते आप। पत्थर अलग रहना। ये फ्लैट अंगूठी है, हम्म, ये इसके ऊपर रख लेना। हाँ, ये फ्लैट है तो मेरा। हाँ, जैसा ये है, अब इसकी चांदी भी लगी हुई है, जी तो चांदी नहीं नहीं, सिर्फ पत्थर, हाँ, सिर्फ पत्थर। ऐसा नहीं कि आप अंगूठी सामने रख के सजदा करना शुरू नहीं हो सकता जी। इसलिए पहले बता दिया गया, धात यानी सोना चांदी लोहा दीगर धात उसमें इस्तेमाल, आप सजदा करेंगे तो धात भी है उसके अंदर, ठीक है। या अगर आप अपने सुकून के हाथ में अंदर दबाना चाहें तो फिर धात भी आपको लगेगी, कहा नहीं है इस सूरत में सजदा जायज़ नहीं है इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हो गई है। अब आप लोग के रोज़मर्रा के कुछ मसाइल हों तो मैं हाजिर खिदमत हूँ इंशाल्लाह, आगे आइंदा की क्लास में बयान करूँगा। कोई सवाल? जैसे कि नमाज फजर की नमाज पढ़ते हैं जी सब लोग सोते रहते हैं, तो क़िबला रुख सो रहा है, दरमियान आ रहे हैं, यहाँ स्पेस है वहाँ पर स्पेस नहीं, और उनके सामने नमाज हो मकरूह वही हो सकता, मकरूह जी यानी हालत मजबूरी में पढ़ सकते हैं। जी। देखिए आपका इंटेंशन क्या है वो देखा जाए, खुदा न खास्ता कि आप उनकी परस्तिश करें या खुदा की, बेशक काफ़ी है। बेशक। अब क़िबला एक अलबत्ता हम ऐसी का नमाज पढ़ें जहाँ सामने से गुजर हो रहा, लोगों का आने जाने लगा, का मकरूह है वैसी जगह पे नमाज पढ़ना, या फिर ऐसी जगह पे कि जहाँ शीशा सामने हो उसमें हमारी तस्वीर दिखाई दे रही हो, का मकरूह नहीं पढ़ हम सकते ऐसा बताते हैं क़िबला फिर तवाफ है, जब काबा होता है तो वहाँ पर जो है नमाजें होती हैं, जी। तो सामने से घूमते रहते हैं। हाँ तो आपका एक सेकंड दिमाग के लिए भी कोई नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल, तो ऐसी सूरत में मकरूह, मकरूह का मतलब क्या है, ना करना बेहतर, करने में कोई अज़ाब नहीं है, पीछे की सफ चले जाए। पीछे के सब में चले जाए। यानी एक ऐसी जगह पे इंतखाब करो कि सामने से कोई ज़्यादा गुजर बसर न, क्योंकि आप नमाज पढ़ेंगे आपका जहन पूरा वहाँ जाए कौन आ रहा कौन जा रहा, जी। समझ गए। या कैसे कोई कपड़े पहन के ऐसा आता है कि इंसान जो है उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है नमाज से। दूसरा सवाल मदीने के सिलसिले में क़िबला, वहाँ पर जो है कारपेट्स हैं, और आप जो संगमरमर के पत्थर का जिक्र कर रहे हैं, तो तकरीबन जो शिया ने हैदर कर रहा है जी वो लोग जो है संगमरमर के पत्थर पे करते हैं, नमाज बजा लाते हैं। मुश्किल नहीं हो सकता, कारपेट पे भी ला सकते ला हैं सकते अगर हैं। जगह नहीं मिली तो। नहीं जगह मिले ना मिले, कारपेट ओढ़ने वाली चीज़ नहीं है ना हमारे पास, खाने वाली चीज़ सुनी। मैंने इसीलिए 2 जुमलों में अर्ज करी ताकि आपको कहीं भी ऐसा कोई मौका लगे तो जो चीज़ खाई या पहनी ना जाती हो सजदा कर सकते हैं, हत्ता टिश्यू पेपर आपके पास कर सकते हैं। क़िबला जी। जो तस्वीरें लगी रहती है रोज़ा अपने जैसा मौलानी पे हो मर जाके जो तस्वीरें लगी आप वो इसी सूरत में पढ़ना हमारे सामने मकरूह, किसी तस्वीर के सामने नमाज पढ़ना मकरूह जी। खुद आपकी अपनी तस्वीर बता रहा हूँ ना, मतलब ये सामने शीशा है, खिड़की लगी हुई, अब मैं खड़े नमाज पढ़, मेरा आँख दिखाई दे रहा है, मेरी तस्वीर उसमें का मकरूह है। और क़िबला जी। अपन जब रास्ते में जाते कभी नमाज के लिए निकलते और रास्ते में कोई दूसरी गाड़ी से अपने पर छींटे उड़ जाते, जी तो वैसी सूरत में क्या करना चाहिए? वैसी सूरत में पहले ये जानना जरूरी है कि वो पानी पाक है कि नजिस है। अगर पानी पाक है तो कोई मसला नमाज पढ़ सकते हैं आप यकीन हो जाए कि पानी नजिस है, उस सूरत में कपड़े का बदलना या फिर उसको पाक करना जरूरी है। यकीन होना जरूरी है। हाँ यकीन होना क्योंकि अपने को रोड पे का पानी का तो पता बिल्कुल नहीं चलता। पता आपको कि पाक है कि नजिस है, कोई मसला नहीं। नहाना जरूरी है, नहीं कपड़े चेंज कर लेना। नहीं, अगर नजिस पानी भी अगर उड़ जाए तब भी नहाना वाजिब नहीं है। जैसा आपने बताया कपड़े चेंज करने के लिए अगर नजिस पानी उड़ा तो, अगर का मतलब क्या है का पहले यकीन होना वो पानी नजिस है, उसके बाद अगर खुश्क हो गया तो वैसे भी अगर आप रोड पे जा रहे हैं बारिश का पानी तो वैसे ही पाक है। मिसाल के तौर पर बारिश हो रही है और पानी जा रहा है, आप गाड़ी पे जा रहे हैं और बाजू से कार गुजर रही थी, पूरा पानी उड़ा दिया, कैसी सूरत में क्या करें का नमाज पढ़ सकते हैं। बारिश का पानी मुतहरात में से पाक है। बारिश का नहीं मोहरी का पानी पहले ये मैं इसलिए कहा कंफर्म है, बारिश का पानी मैंने कहा, मोहरी का पानी तो वही रहता है। अगर क़िबला धोते ना जो होटल हो या शॉप हो ना जो रोड पे धोते हैं अपनी दुकान को साफ करते हैं वो पानी रोड पे आ जाता है, वो सूरत में अपन वो रोड से गुजरते हैं और रोड पे गुजरने से दूसरी गाड़ी का पानी अपने ऊपर उछल जाता है। जी हाँ, तो उसमें ऐन निजासत है क्या देखिए पहले मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको, उससे आप समझ जाएंगे। आप गए पेशाब करने के लिए किसमें, वो कमोड के अंदर जो पानी पहले से मौजूद है उस वक्त तक नजिस नहीं है जब तक कि उसमें जाहिर निजासत आप ना देखें। जब पेशाब
یا پخانہ یا منی کے ذرات اگر آپ دیکھ رہے ہیں نجیس ہے تب پانی، ورنہ وہ پانی بھی آپ کی نگاہ میں جب تک نجیس نہیں ہے، اگر وہ پانی بھی اڑ گیا آپ کے اوپر تب بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی بہانے بازی کا اللہ نے رکھا ہی نہیں کسی موقع. موڑتا رہتا ہے تو انگلش میں پانی رہتا ہے، فلیش کرنے کو سب ختم ہوا تھا. ہاں اسٹارٹنگ فلش اوپر آتا ہے. اچھا 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 ہاں نہیں تو فلش کرنے کے بعد جو ہے ایسا نہیں جیسا اپن فلش کر دیتے نا، فلش کا پانی آپ نے سمجھے اسٹارٹنگ جیسا جہاں کی پوزیشن ہے جو بھی آگے پتہ لگتا ہے. اچھا یعنی غلاظت نیچے گرنے کی بنا پہ جو پانی اڑتا ہے کا نجیس ہے پانی، کیونکہ نجاست ملنے کے بعد پانی لگانا وہ پانی نجیس ہے، اس کا دھونا ضروری ہے. ہاں اس کا دھونا ضروری ہے. فلش مارنے کے وقت جب پانی ریورس میں اچھلتا ہے، آگا کہہ رہے ہیں غلاظت جو بدن سے نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد پانی جو پہلے سے پانی موجود ہے اس میں گرنے کی بنا پہ یا میں آواز ٹپ بول کے جو آواز آتی ہے ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو وہ جو پانی جو ہے اوپر آتا ہے تو کہا وہ پانی نجیس موسٹلی ہوتا ہے. بہرحال تو ایسی صورت میں وہ جو پانی جہاں پر بھی لگے اس بات کا یقین ہو تو وہاں پر کم سے کم 2 مرتبہ آب خلیل سے پاک کرنا، یا پھر آپ کا شاور ہے وہ نل ہے ڈائریکٹ آپ کے پاس جو آپ کو جوائنٹ ہے کثیر پانی سے، ایک دفعہ خالی وہ پانی کا پہنچ جانا آپ کو پاک کر دینا کافی ہے. اس کے لیے دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ جب تک کہ ظاہر نجاست ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ یا بہرحال اگر یہ لائیو اگر چلتا ہوتا تو یہ بھی ہوتی کہ تو دوسرے افراد دیکھتے ہیں شاید وہ اس ٹائم پہ بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سوال کر دیتے. خیر اگر لائیو ہوتا تو انشاءاللہ وہ ذرائع موجود ہے انشاءاللہ لائیو ہو جائے. جیسے کہ لیڈی ہے ایسی حالت میں فاتحہ وغیرہ کا کر سکتے، پڑھ سکتے، بنا بھی سکتے، کھلا بھی سکتے، قرآن بھی پڑھ سکتے، قرآن بھی پڑھ سکتے، مگر ساتھ یہ ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ حالت نجاست میں 2 چیزیں، ایک ہے حالت حیض، ایک ہے حالت جنابت. حالت جنابت میں 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ، نہ کرنا بہتر ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں. حالت نجاست میں 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ. مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ کرنا بہتر، کرنے میں کوئی عذاب نہیں. صرف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کو چھونے کی بات نہیں قرآن چھونا تو شرط ہے، طہارت شرط ہے. جی اگر موبائل میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے موبائل میں جو ہے قرآن اوپر نیچے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قرآن اصل قرآن ہے، قرآن کا عکس ہے. شب معراج کے اعمال، اب جو شب معراج آنے والی ہے تو اس کے اعمال کیا ہے؟ مجھے دیکھنا ہوگا اور یہ 2 منٹ میں پورے بیان نہیں کر سکتا، شاید تفصیلاً ہے اس کے اعمال. جی 4 دن کے بعد اعمال، اس کے بعد آپ کے ماہ رجب، اس میں ہے آپ کے شب معراج. ستائیسویں رجب. اس میں غسل ہے، دوسرے روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے، تیسرے کثرت سے صلوات پڑھنا ہے، چوتھے زیارت حضرت رسول خدا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. 5ویں شیخ صدوق نے فرمایا ہے کہ عباس سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد انتقی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں بغداد میں تھے تو 15 رجب اور 27 رجب کو روزہ رکھتے تھے اور آپ کے تمام خادم بھی روزہ رکھتے تھے. لہٰذا اس وقت جو ہے 12 رکعت نماز بجا لاؤ، ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حمد، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس 4 مرتبہ پڑھے.
پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد 4 مرتبہ کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر 4 مرتبہ کہ لا اشرک بربی احدا. اس کے بعد روایت کرتے ہیں کہ اس دن 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ یا 1 سورہ پڑھے، اور تشہد سلام کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یا عدتی فی مدتی الی آخر. بڑی دعا ہے انشاءاللہ اور بڑی تفصیل سے جو اعمال اس میں بتائے گئے ہیں. بس دعاؤں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ حمد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ ایھا الکافرون، انا انزلنا اینڈ آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ اس ذکر کو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ اللہ ربی اشرک بہ شیئا. پھر 8ویں بتاتے ہیں کہ دعا اور وارد ہوئی ہے تو بہت بڑی دعا ہے جس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، غسل کرنا ہے شب معراج کا. اور یاد رہے سیستانی صاحب کے یہاں یہ ہے کہ جو غسل وارد ہوئے ہیں مستحب کہا گیا ہے، ان غسلوں کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نماز پڑھنے کے لیے چاہے قرآن کو چھونے کے لیے شرط نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.